بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امریکی انقلاب اور ابتدائی جمہوریہ۔ 1760 سے لے کر 1770 کے دوران امریکی نو آبادیوں اور برطانوی راج کے درمیان جاری کشیدگی نے 1775 کی کھلی لڑائی کا روپ دھار لیا۔ جارج واشنگٹن نے جنگ انقلاب کے دوران میں کانٹیننٹل فوج کی سربراہی کی، کیونکہ دوسری کانٹیننٹل کانگریس نے 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی کا اعلان قبول کر لیا تھا۔ کانگریس کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا تاکہ برطانوی اقدام کی مخالفت کی جا سکے، لیکن اس کانگریس کو ٹیکسوں کے نفاذ کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ 1777 میں کانگریس نے آرٹیکل آف کنفیڈریشن کو تسلیم کر لیا، جس کے تحت تمام ریاستیں ایک لچکدار وفاقی حکومت کے تحت اکٹھی ہو گئیں۔ یہ آرٹیکل 1781 سے لے کر 1788 تک نافذ العمل رہا۔ قومی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے 1787 کا آئین بنانا پڑا۔ جون 1788 میں اکثر ریاستوں نے نئی حکومت کے قیام کے لیے ریاست ہائے متحدہ کو قبول کر لیا۔ آئین کے باعث اس اتحاد کو مضبوطی ملی اور وفاقی حکومت کو یہاں کی سب سے بڑی حکومت اور مقننہ تسلیم کر لیا گیا۔ مغربی توسیع 1803 سے 1848 تک اس نئی قوم کے حجم میں 3 گنا اضافہ ہوا، کیونکہ آباد کاروں کو مغربی سرحدوں سے باہر دھکیل دیا گیا۔ 1812 کی جنگ کی وجہ سے توسیع کچھ متاثر ہوئی، لیکن امریکہ میکسیکو جنگ کے بعد 1848 میں یہ اور زیادہ تیز ہوئی۔ 1830 سے 1880 تک 4 کروڑ امریکی بھینسوں کو کھال اور گوشت کے لیے ریلوے کی توسیع کے لیے قتل کیا گیا۔ ریلوے کی توسیع سے لوگوں اور اشیاء کی نقل و حمل آسان اور جلدی ہونے لگی اور اس سے مغرب کی طرف توسیع آسان ہوئی، لیکن انڈین لوگوں سے جھڑپیں تیز ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے مقامی ثقافت اور مقامی افراد کی بقا خطرے میں پڑتی گئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔